بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 124 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 145۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہی، وَلَئِنْ أَتَيْتَ، اور اگر آپ لے آئیں، الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں کے پاس جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی، بکل آیت، ہر قسم کی نشانیاں، ما تبعوا قبلتک، وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، وما انت بتابع، اور آپ بھی پیروی کرنے والے نہ ہو قبلتہم، ان کے قبلے کی، وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور نہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر آپ پیروی کر لیں، اہواءہم، ان کے خواہشات کی، من بعد ما، اس کے بعد کے، جاءک من العلم، جو علم آپ کے پاس آ چکا ہے، انک اذا لمن الظالمین، اس صورت میں یقیناً آپ کا شمار ظالموں میں ہوگا۔ ترجمہ یوں ہے، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی، اگر تم ان کے پاس ہر قسم کی نشانیاں لے آؤ، تب بھی یہ تمہاری قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ تم ان کے قبلے پر عمل کرنے والے ہو، اور نہ وہ ایک دوسرے کے قبلے پر عمل کرنے والے ہیں۔ اور جو علم تمہارے پاس آ چکا ہے، اس کے بعد اگر کہیں تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی، تو اس صورت میں یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ اس آیت میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ یہود و نصارہ کسی بھی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ آپ کو بھی ان کے قبلے کی اتباع نہیں کرنی ہے۔ تیسری بات، وہ یہود و نصارہ بھی ایک دوسرے کے قبلے کی اتباع نہیں کرتے۔ چوتھی بات، اگر آپ ان یہود و نصارہ کی خواہشات کی اتباع کریں گے تو آپ کا شمار ظالموں میں ہو جائے گا۔ بزرگان محترم، اس آیت میں یہود و نصارہ کی ضد اور سرکشی کو واضح انداز میں بتلا دیا گیا ہے کہ ان سے حق بات قبول کرنے کی کوئی امید ہی نہیں کی جا سکتی۔ آپ ان کے سامنے دلیلوں پر دلیلیں لا کر رکھ دیں، جب بھی یہ اپنی روش سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ فیصلہ کن بات یہ ہے کہ اب وہ نہ آپ کے قبلے کی اتباع کرنے والے ہیں اور نہ ہی آپ کو اب ان کے قبلے کی اتباع کرنا ہے۔ اب آپ کو جس طرح رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے آپ اسی پر بس پیغمبر قائم رہیے۔ اور یہ یہود و نصارہ بھی ایک دوسرے کے قبلے کی اتباع نہیں کرتے۔ یہودی بیت المقدس کو اپنا قبلہ مانتے ہیں اور نصارہ بیت اللحم کو قبلہ مانتے تھے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہود و نصارہ خواہشات نفس پر چلنے والے قومیں ہیں۔ اب آپ ان کی خواہشات کے پیچھے مت چلیے۔ اگر آپ نے بفرض محال ان کی خواہشات کی اتباع کر لی تو آپ کا شمار بھی ان ظالموں میں ہوگا جو ظلم کرنے والے اور حق کو چھوڑ کر ناحق کی طرف جانے والے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے گناہ کا صادر ہونا ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ خواہشات کی اتباع اور گناہوں کا ارتکاب ظالموں کا شیوا ہے، اور انبیاء علیہم السلام اس سے بالکل محفوظ بھی ہیں اور معصوم بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔